بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ لاہور میں ڈاکٹرز اسپتال پر پولیس کا دھاوا، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو زدوکوب کیا، گالیاں دیں، اسپتال عملے کو یرغمال بنائے رکھا۔ کارروائی ڈی آئی جی سی آئی اے ملک لیاقت علی کی سربراہی میں کی گئی۔ واقعے کی رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں پر بھی تشدد کیا گیا، جعلی پولیس مقابلے میں مارنے کی دھمکیاں دی گئی، مریضوں اور تیمارداروں سے بدتمیزی کی گئی اور اس دوران علاج معالجے کا عمل تعطل کا شکار ہو گیا۔ جی ہاں، ڈاکٹر اسپتال میں پولیس گردی کا نوٹس، ڈی آئی جی سی آئی اے ملک لیاقت کو فوری طور پر او ایس ٹی کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا واقعے میں ملوث افسران اور اہلکاروں کو فوری طور پر معطل کیا جائے گا۔ ڈاکٹر اسپتال کے عملے پر تشدد، توڑ پھوڑ اور صحافیوں پر تشدد کا مقدمہ درج کرنے کا حکم۔ ملک لیاقت اپنی سرکاری گاڑی اسپتال چھوڑ کر چلے گئے۔ لاہور ڈاکٹرز اسپتال میں عملے اور صحافیوں پر تشدد اور توڑ پھوڑ، ڈی آئی جی سی آئی اے لیاقت علی ملک کو فوری طور پر عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ڈی آئی جی سی آئی اے لیاقت علی ملک کو او ایس ٹی کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن بھی اس حوالے سے جاری کر دیا گیا ہے۔ لاہور میں ڈاکٹرز اسپتال میں عملے اور صحافیوں پر تشدد اور توڑ پھوڑ کی گئی تھی۔ ڈی آئی جی سی آئی اے لیاقت علی ملک کو فوری طور پر عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی سی آئی اے لیاقت علی ملک کو او ایس ٹی کر دیا گیا اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، ایکشن لیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی سی آئی اے کے خلاف ان کو فوری طور پر عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ لاہور میں ڈاکٹرز اسپتال میں عملے اور صحافیوں پر تشدد کیا گیا تھا اور توڑ پھوڑ کی گئی تھی اور اس حوالے سے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے نوٹس لیا گیا اور ڈی آئی جی سی آئی اے لیاقت علی ملک کو فوری طور پر عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ڈاکٹرز اسپتال میں پولیس تشدد کا واقعہ، اسپتال انتظامیہ کی جانب سے مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست، صحافیوں پر سی آئی اے پولیس کے اہلکاروں کے تشدد کے خلاف بھی مقدمے کی درخواست، صحافی مجاہد شیخ اور مدثر حسین کی جانب سے درخواست دی گئی ہے۔ انسپکٹر محمد علی بٹ، رئیس خان لودھی اور 200 نامعلوم افراد کے خلاف درخواست دی گئی ہے۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں مجاہد شیخ۔ جی مجاہد۔ ہاں جی بالکل، جو رات کو واقعہ پیش آیا اور سی آئی اے آرگنائز کرائم یونٹ کی جانب سے جو ڈاکٹر ہاسپٹل پر دھاوا بولا گیا اور یرغمال بنایا گیا اس عملے کو، وہاں پر پہلے تو ہسپتال کی انتظامیہ، وہاں پہ پیرامیڈیکل سٹاف، ڈاکٹرز، انہیں زدوکوب کیا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ایک درخواست جو ہے ہاسپٹل کی انتظامیہ کی جانب سے دی گئی ہے اور اس واقعے کی معاملے کی کوریج کرنے کے لیے جب ہم وہاں پہ پہنچے تو ہماری کیمرہ ٹیم، میرے سمیت ہمارے رپورٹر مدثر حسین کو جو ہے ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس واقعے کی بھی درخواست تھانہ جوہر ٹاؤن میں جمع کروا دی گئی ہے۔ ٹوٹل 3 درخواستیں جو ہے وہ دی گئی ہے اور صحافی تنظیموں کی جی بہت شکریہ مجاہد شیخ، اب ہمیں اپڈیٹ کریں۔ آپ کو براہ راست لیے چلیں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کیتھیڈرل چرچ کا دورہ۔ لاہور وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی چرچ میں خطاب کر رہے ہیں۔ موجود ہیں آج جڑاں والا واقعہ کی جتنی مذمت کی جائے، آج خوشی کا دن ہے، میں وہ باتیں کرنا نہیں چاہتا، لیکن اس میں بھی ایک جو اچھی چیز تھی، سب سے پہلے یہ اس چیز پہ میں کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ اس کی مذمت جتنی کی جائے کم ہے۔ اس کے جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف جب تک آخری بندے تک سزا نہیں مل جاتی، یہ گورنمنٹ کے لوگ کسی بھی صورت میں آرام سے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ لیکن اس کی ایک اچھی چیز بھی تھی جو ہمیں نظر آئی دیکھنے کو، کہ جب اس دل خراش واقعے میں چرچز کو جلا دیا گیا تو یہ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ فوری طور پہ ان چرچز کو، کچھ چرچز کو 2 دن، کچھ کو 7 دن، کچھ کو 15 دن میں واپس ریسٹور کیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ جو متاثرین تھے ان کے گھروں کے لیے فوری طور پہ رقم ادا کی گئی، وہ بھی کوئی ہماری ذمہ داری تھی، کوئی ہمارا بڑا کام نہیں تھا۔ جو بڑا کام تھا وہ یہ تھا، اور ہم نے خود جا کے وٹنس کیا کہ وہاں کی مساجد کو ہمارے کرسچنز بہن بھائیوں کے لیے عبادت کے لیے کھول دیا گیا۔ اور وہاں پہ ان کو کہا گیا کہ صبح میں ہماری کوئی نماز نہیں ہوتی، آپ آئیں اور یہاں پہ آ کے عبادت کریں۔ اس چیز کو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی بہت ہائی لائٹ کیا
اور پاکستانی میڈیا نے بھی کیا. یہ وہ چیز ہے جو ہمیں ایک ہوپ اور ایک امید سکھاتی ہے. یہی چیز ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کے اقوال بتاتے ہیں. یہی چیز ہمیں ہمارا ریلیجن اسلام جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ سب چیزیں ایک طرف ہیں لیکن ہم اکٹھے ہیں, ہم ایک پاکستانی ہیں, ہم سب برابر ہیں. جیسے کہ عبدالکبیر اداد صاحب نے کہا کہ میں اور آپ اور ہم سب پاکستان میں برابر ہیں, ہمارے میں سے کسی کے لیے کوئی فرق نہیں ہے. کل بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کا جھنڈا کمپلیٹ آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. اگر سبز کلر مسلمانوں کے لیے ہے تو وائٹ کلر آپ لوگوں کے لیے ہے. وائٹ کے بغیر بھی جھنڈا کمپلیٹ نہیں ہوتا اور سبز کے بغیر بھی جھنڈا کمپلیٹ نہیں ہوتا. ایک اور چیز جو یہ ملک اور یہ صوبہ کسی صورت اپنی کرسچن کمیونٹی کو نہیں بلا سکتا وہ ایجوکیشن سیکٹر ہے. ابھی مجھے ابراہیم مراد صاحب بتا رہے تھے کہ جو بیسٹ انسٹیٹیوشنز ہیں پنجاب میں ان میں سے اگر لیڈنگ انسٹیٹیوشنز لیں تو وہ کرسچن کمیونٹی چلا رہی ہے. تو میں خود جانتا ہوں کہ آپ کا چاہے یہاں کا سینٹ اینتھنی اسکول ہے, کیتھیڈرل اسکول ہے, چاہے لڑکیوں کا ہمارا جو بچیوں کا سیکرڈ ہارٹ ہے اور ایک کانوینٹ اسکول ہے, تمام بیسٹ اسکولز ہیں پنجاب کے. تو یہ بھی آپ لوگوں کو بھی فخر ہونا چاہیے اور ہم لوگوں کو بھی فخر ہونا چاہیے. ایک چیز اور کہ ایک مائنورٹیز کے لیے کوٹا مقرر ہے اور ہم انشور کر رہے ہیں کہ اس کوٹے کے حساب سے جہاں پہ بھی جابز آتی ہیں, جو جابز کا کوٹا ہے, جہاں پہ بھی اور چیزوں کا کوٹا ہے, اس کو ہم پورا فل کریں کیونکہ یہ ہمارا آپ لوگوں کے ساتھ پرومس ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جہاں پہ پہلے بھی ہوتے رہے اور آگے بھی ہم آپ کو ایشور کراتے ہیں کہ آپ کا کوٹا پورا ملے گا انشاءاللہ آپ کو. آئی جی صاحب نے مینشن کیا مساق سینٹرز, یہ وہ سینٹرز ہیں جس کے جڑاں کے واقعے کے بعد جب ہمیں احساس ہوا کہ کچھ ایسی چیز ضرور موجود ہونی چاہیے کہ اگر انیشلی کوئی مسئلہ بنتا ہے تو فوری طور پہ بیٹھ کے حل کر دیا جائے. تو مساق سینٹرز پولیس نے فوری طور پہ بنائے اور آج ہم ایک سب سے بڑے مساق سینٹر کا افتتاح کرنے لاہور میں جا رہے ہیں. کیبنٹ کا ایک تاریخی اجلاس, آلدو وہ بڑے بجھے دل کے ساتھ ہوا, لیکن آپ کو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ کیبنٹ کا ایک خصوصی اجلاس ہم نے خاص طور پہ جڑاں میں چرچ میں کیا تھا. اور وہیں پہ ہم نے تمام چیزوں کی اپروول دی تھی, جو وہاں پہ نقصانات ہوئے تھے اسی کیبنٹ میٹنگ میں ہم نے چرچ کے اندر کھڑے ہو کے تمام چیزوں کی اپروول دی تھی. خیر مختصر یہ کہ آج کا دن آپ سب کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے اور ہمارے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. حضرت عیسیٰ آپ کے بھی ہیں, حضرت عیسیٰ ہمارے بھی ہیں. ان کی خوشیاں جتنی آپ کے لیے ہیں اتنی ہمارے لیے ہیں. تو ہم لوگ آپ کی اس خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں اور آپ سب کو ایک دفعہ پھر کرسمس کا یہ دن بہت بہت مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ خیریت سے یہ دن گزارے اور ہم سب کو نیک کام اور اس ملک کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو. نے اپنے تمام تر جو تجربات ہیں 76 سال سے, اس سے یہی سیکھا ہے کہ یہ ملک
एक मजबूत वफाकी जमहूरियत से ही आगे चल सकता है। हमारा आइन वफाकी जमहूरियत पर मबनी है और यही जो मुश्किलात हैं उसका हल है। इसके अलावा और कोई रियासत और कोई हल नहीं है।